جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے خواجہ معین الدین کی ڈرامہ نگاری۔ اردو ڈرامے کی تاریخ کم از کم 150 سال کے عرصے پہ پھیلی ہوئی ہے، مگر اس کا سرمایہ کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اردو میں اگر ڈرامہ نگاری کی بات کی جائے تو 3 نام نہایت ہی معروف ہیں جن کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ نامکمل ہے۔ سب سے پہلا نام ان میں آغا حشر کا ہے، جنہوں نے ڈرامے کو ایک باقاعدہ فن کی حیثیت دی۔ اسی طرح امتیاز علی تاج نے ڈرامے کو ایک ادبی حیثیت سے نوازا، جبکہ خواجہ معین الدین صاحب نے ڈرامے کو نظریاتی بنیادیں فراہم کی۔ امتیاز علی تاج صرف ادبی لحاظ سے معروف ہیں کیونکہ ان کے ڈرامے صرف کتابوں کی زینت بنے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے ان کے ڈرامے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کا ڈرامہ نارکلی بھی ابھی تک کامیابی کے ساتھ سٹیج پہ پیش نہ ہو سکا کیونکہ وہ خالص ادبی رنگ میں لکھا گیا تھا۔ جبکہ آغا حشر کے دور میں جس قسم کے ڈرامے لکھے جا رہے تھے وہ صرف دیو مالائی واقعات اور رقص و سرور اور موسیقی پر مشتمل ہوتے تھے۔ آغا صاحب نے ڈرامے کو ایک سنجیدہ ماحول فراہم کیا، جبکہ خواجہ صاحب نے ڈرامے کو نظریاتی طور پر استوار کیا۔ مختلف نظریاتی موضوعات کے لحاظ سے انہوں نے طنزیہ انداز میں اپنے ڈرامے پیش کیے۔ خواجہ صاحب کے ڈراموں کی سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ وہ ان کا مقصد، کہ ان کے ڈراموں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اور ایک واضح پیغام ہوتا ہے۔ ان کے ڈراموں میں نہ تو دیو مالائی واقعات نظر آتے ہیں، نہ رقص و سرود اور نہ ہی موسیقی، بلکہ صرف وہ قومی مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے پہ وہ گہرا طنز کرتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو خواجہ صاحب پاکستان آ گئے، اگرچہ وہ پہلے سے بھی ڈرامے لکھ رہے تھے، مگر جب پاکستان آئے تو انہیں وہاں پہ بے پناہ نظریاتی، معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی مسائل نظر آئے۔ انہوں نے ان کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت نظریات اور خیالات میں شدید ٹکراؤ ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھا اور پھر انہوں نے عوام کو ان تمام مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے مخصوص انداز میں ڈرامے لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کے ڈراموں کا مرکز و محور صرف اور صرف قومی اور ملکی مسائل ہیں۔ یوں وہ اردو کے واحد اور پہلے نظریاتی ادیب ہیں اور ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے صرف ملکی اور قومی مسائل کے ذکر کے لیے ڈرامے کا ذریعہ استعمال کیا۔ ڈاکٹر انور سدید کے بقول ان کا رشتہ فنی طور پر قدیم ڈرامے کے ساتھ قائم تھا، لیکن انہوں نے موضوعات دور حاضر کے مسائل سے منتخب کی۔ 1954 میں لکھے جانے والے تعلیم بالغاں کے ذریعے انہوں نے اتحاد، ایمان اور یقین محکم کا درس دیا۔ ان کا ڈرامہ تعلیم بالغاں یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کے ڈراموں میں نہ سٹیج کے فنی لوازمات ہیں اور نہ پلاٹ، نہ ان کے ڈراموں میں ہمیں کوئی ڈرامائی عروج نظر آتا ہے اور نہ ہی ایک شدت تاثر۔ انہوں نے کہانی کو ثانوی حیثیت دے دی۔ ان سے پہلے جس قسم کے ڈرامے لکھے جا رہے تھے اس میں مقصد کو چھوڑ کر سارا زور صرف کہانی تک محدود ہوتا تھا، جبکہ خواجہ صاحب نے کہانی کو ایک ثانوی حیثیت دی اور بغیر پلاٹ کے ایک ڈرامے کو تشکیل دینے کا انہوں نے آغاز کیا۔ اگرچہ ہمیں ان کے ہاں ڈرامے میں پلاٹ بھی نظر آتے ہیں، مگر وہ پلاٹ سیدھے سادے طنزیہ مگر مختصر جملوں اور چھوٹے چھوٹے واقعات پر مشتمل پلاٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف معاشرے کی اصلاح تھا۔ وہ زبان و بیان کے ذریعے دوسروں کو ہرگز متاثر نہ کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہیں جس قسم کے الفاظ اور جس قسم کے جملے ملے انہوں نے انہی کا سہارا لیا۔ خواجہ صاحب کے ہاں کلائمیکس کا عنصر بھی ناپید نظر آتا ہے، جو کہ ڈرامے کا ایک لازمی جزو ہے۔ اگرچہ ان کا لہجہ طنزیہ ہوتا ہے اور ان کے ڈراموں کی جو جان ہے اور سب سے بڑا جو خوبی ہے ان کی، وہ ہے ان کی مکالمہ نگاری۔ ان کے مکالمے بڑے جاندار ہیں اور دراصل وہ مکالموں کے ذریعے ہی اپنے کرداروں کی نفسیات، ان کی عادات و خصائل ان کے واضح کرتے ہیں اور انہی مکالموں کے ذریعے وہ اعلیٰ معیار کا طنز و مزاح بھی پیدا کرتے ہیں۔ مگر ان کا یہ طنز و مزاح بازاری زبان، جگت بازی اور پھکڑ پن سے بالکل عاری ہے۔ ان کا اسلوب دلچسپ اور کسی بناوٹ اور تصنع سے پاک ہے۔
اس کے علاوہ اگر خواجہ صاحب کے ڈراموں کی بات کی جائے تو خواجہ صاحب کے ڈراموں کا ایک جو اہم خوبی وہ ان کی طنزیہ یعنی ان کا طنز ہے، تو ان کا ایک طنز کے حوالے سے ان کا ایک مکالمہ ملاحظہ ہو جب مولوی صاحب اتحاد، ایمان اور تنظیم کے ٹوٹے پھوٹے گھڑے اپنے طلبہ کو دکھاتے ہیں تو کلاس کا جو مانیٹر ہے وہ سوال کرتا ہے کہ مولوی صاحب یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کر دیے؟ مولوی صاحب تعصب سے کہتے ہیں ارے خود ہی توڑ کر پھر پوچھ بھی رہے ہو۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارا نشانہ بڑا غلط ہوتا جا رہا ہے، ہم کشمیر کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کے کردار حقیقی زندگی سے ہیں، جو اپنے ماحول، نفسیات اور طبقاتی فرق کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے ہاں زنانہ کردار بہت ہی کم ہے۔ ان کے ڈرامے وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہیں۔ انہوں نے مخصوص موضوعات مثلاً عوامی اور ملکی مسائل، اردو زبان اور اس کی پستی اور مذہب سے دوری اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان، ان موضوعات پہ انہوں نے ڈرامے لکھے۔ مختار مسعود کہتے ہیں کہ ڈرامہ لکھتے ہوئے وہ حقیقت سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ نقل میں ہو بہو اصل کی صورت اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل خواجہ معین الدین نے اپنے ارد گرد جس قسم کے حالات اور واقعات دیکھے تو وہ ان سے بہت ہی زیادہ رنجیدہ تھے اور دکھی تھے، تو جن کا اظہار انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے کیا تاکہ وہ قوم کو ایک پیغام دے سکیں اور قوم کو ایک اچھا پیغام وہ ڈراموں کے ذریعے دے سکیں تاکہ ملکی مسائل بھی ان کے سامنے آ جائیں اور وہ کوئی نئی بات بھی سیکھ سکیں۔ شکریہ۔